اب تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آئین پاکستان ہمارے پاس ایک مکمل اور جامع کتاب کی صورت میں موجود ہے. تو ذرا آپ کو بھی بتائیں کہ کون سا آئین کا آرٹیکل یوز کرتے ہوئے آئین کے کس شق کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کارروائی کی جائے گی. تو تھوڑا سا سلائیڈز کی صورت میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. آرٹیکل 17 ہے بیسکلی، جس کے تحت یہ جو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کیا ہے اور حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کن آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اچھا، یہ بیسکلی آرٹیکل 17 شق 2 کے مطابق حکومت پاکستان اعلان کر سکتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، تو وفاقی حکومت کو اس اعلان کے اور کابینہ سے منظوری کے 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا. اور اس معاملے پر، یعنی کہ یہ جو پابندی کا معاملہ ہے، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا حتمی. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا. ماہرین قانون کے مطابق سیاسی جماعت پر پابندی کے عمل کے لیے وفاقی حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ اور چارج شیٹ ترتیب دینا ہوتی ہے. اچھا، وفاقی کابینہ اس سیاسی جماعت کے بارے میں سیکیورٹی اداروں سے رپورٹ طلب کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس پہ ملک میں دہشت گردی پھیلانے یا خلاف قانون کام کرنے کا الزام ہو. اگر وفاقی کابینہ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ پابندی کی منظوری دیتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے اس پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس پر پابندی لگنا چاہیے. اچھا، کابینہ اور پارلیمان سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن سے مذکورہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اس جماعت کے ہوں تو وہ پھر مطلب یہ کہ اس فیصلے کے بعد، نوٹیفیکیشن کے بعد، الیکشن کمیشن ان کو ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے اور وہ رکن نہیں رہتے. اچھا، اب ہو کیا سکتا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد ہو یہ سکتا ہے کہ اس پابندی کے فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ وزارت داخلہ کے پاس جانا تو بیکار ہی ثابت ہوگا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپشن موجود ہے اور حتمی فیصلے کا اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فنڈنگ کا تھا، فورن فنڈنگ کا معاملہ تھا، ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تھا، اس میں بھی اس سے متعلق ایک شق موجود ہے. یعنی کہ آرٹیکل 17 شق 3 میں سیاسی جماعتوں کو اپنے مالی ذرائع بتانے کا پابند کیا گیا ہے. اور اگست 2022 میں، جس طرح سے میں نے شروع میں ابتدائیے میں تذکرہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر بیرون ممالک سے ممنوع فنڈز لینے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں. اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ جی تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھانے کی ہم نے آپ کو کوشش کی سلائیڈز کی صورت میں کہ بیسکلی طریقہ کار ہے کیا، کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. عابد زبیری صاحب ہوں گے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب لاء ایکسپرٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینیٹر ہمایوں محمد ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی یہ ہے کہ ماہر قانون ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام یو عابد زبیری صاحب، یہ جو معاملات ہیں یہ تو اب یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے میں عطا تارڑ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کیا فیصلہ کیا اور کیا اعلانات کیے، ابھی شو میں لائیو جانے سے پہلے ہی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے 12 مقدمات میں، جو کہ 9 میں سے متعلق ہیں. تو واز دیٹ اینٹیسپیٹڈ اینڈ از دیٹ کنیکٹڈ ٹو یہ جو 12 جولائی کا ورڈکٹ تھا اس سے کسی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہے، یہ 12 جولائی کا تو ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اگلے دن ان کو عدت کے کیس میں جو ان کو بری کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر جتنے کیسز بنے ہوئے تھے، جو جعلی کیس بنائے گئے تھے، ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ان کیسوں میں جس میں سائفر، توشہ خانہ اور یہ آپ دیکھیے اس میں سڈنلی نیب کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، ان کو توشہ خانے میں ان کی زوجہ کو اس میں اریسٹ کر لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کچھ چند دن قبل اس میں ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحب نے ان کی پری اریسٹ بیل خارج کر دی. تو ہمیں اسی وقت لگ رہا تھا کہ یہ عدت کیس میں جب بھی ہوگا ان پہ اور کیس میں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور آج دیکھیے، آج 9 مئی کے 12 کیسوں میں کر لیا، اس میں تو 100 کیسوں، لیکن آج 12 مئی کے کیسوں کا آپ دیکھیے انجام کیا ہوا ہے. آج تک ایک کنوکشن نہیں ہو سکی، سب کو بیلیں مل چکی ہیں، کچھ کو سپریم کورٹ نے بھی بیل دی ہے جو لوگ ملزم تھے ان کیسوں میں. تو دیکھیے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے، ساری ان کی ایجنسی، پولیس، ایف آئی اے ایکسیکٹرا سب ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. شہادت دانہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے، وہ آئے اپنا کیس ثابت کرے اور جو آدمی اگر ملزم ہے اس کو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دلوائے.
لیکن آپ دیکھیے آج تک کچھ نہیں ہو سکا. پھر دیکھیے یہ جو 9 مئی کے کیس ہے اس کو کتنا عرصہ گزر گیا, اب ان کی اس میں گرفتاریاں دکھائی جائے, فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ دیکھیے ہماری یہاں جمہوریت تو ہے نہیں, ہم لوگ ایک پولیس اسٹیٹ بن گئے. جو عمران خان ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, سنم جاوید کے ساتھ, جو آج میں نے خود بھی دیکھا اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں, جو اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے, کہ کون سے ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں, کیا ہیومن رائٹس, کیا رول آف لا, کیا کانسٹیٹیوشنلزم کی ہم بات کرتے ہیں آج. تو یہ دیکھیے نا, ہم تو ایک پولیس اسٹیٹ میں, اور جہاں سے کنٹرول ہو رہی چیزیں, تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ حکومت تو میں کہتا ہوں برائے نام ہے, جو ان سے کہا جاتا ہے وہ, اس سے زیادہ فیشسٹ حکومت کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک میں. رول آف لا کے لیے تھوڑی بہت ریزسٹنس کورٹ کر رہی, کورٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, لیکن اس پہ دیکھیے کس طرح سے حملے. جب پچھلے سال کورٹ کہتی تھی الیکشن کراؤ 90 دن میں, تو آپ ان کو گالیاں دیتے تھے, پارلیمنٹ کے اندر گالیاں دی جاتی تھی, فوج کہتی تھی ہم الیکشن کمیشن کہتے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, فائنانس منسٹر کہتے ہم پیسے نہیں دے سکتے, فوج کہتی تھی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, تو الیکشن نہیں ہوا ہمارے ملک میں ودن 90, اور سب کہا کہ سب الیکشن ساتھ ہوں. آپ نے دیکھا پچھلا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, میں خود بھی اس میں کیسوں میں تھا ایز پریزیڈنٹ آف دی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ کیا تھا ہم لوگوں نے. تو آپ دیکھیں الیکشن اس ملک میں وقت پہ نہیں ہوئے, آئین نہیں ٹوٹا. وہ آئین کا ایک ریکوائرمنٹ تھی, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کے باوجود بھی کسی نے بات نہیں مانی. اس سے زیادہ اور کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا آئین و قانون کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیے کہ آج وہی, کیونکہ اس پارٹی پہ, اور کیونکہ پارٹی مقبول سے مقبول ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جتنا ظلم کریں گے لوگ اور ان کو سپورٹ کریں گے, تو آپ دیکھیے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور جب اس طرح کی جو حکومت جو ٹوٹ رہی ہوتی ہے, گر رہی ہوتی ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت وہ قوانین کا ایسا استعمال کرتی ہے کہ وہ اور ظلم کرتی چلی جاتی ہے, مطلب کہ بہت ظالم ہو جاتی ہے. یہ تاریخ آپ پڑھیں, اس کے اندر یہی ہوتا ہے جو ان کی جاری. اب یہ ان کی آخری کھیل کھیل رہے ہیں, کیونکہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے. کیونکہ دیکھیں اور کیا ہوگا, مطلب اس سے زیادہ کیا اور کیا کر سکتے ہیں. وہ عمران خان کو کریں گے, ان کو آرٹیکل 6 لگائیں گے, سپریم کورٹ ان کی پارٹی کو بین کریں گے, ان پہ 50 اور کیس لگا دیں گے, وہ پھر ان کو بیل ملے گی, کسی اور میں اریسٹ ہو جائیں گے. آج کوئٹہ کی ٹیم پہنچ گئی اس بچی کو لے جانے کے لیے کوئٹہ. ایونچولی ہر جو ان کا بندہ ہوتا ہے وہ کوئٹہ ضرور جاتا ہے, پھر وہاں سے چھٹ کے آتا ہے. تو دیکھیے آپ سارے لوگوں کو دیکھیے, سب ایونچولی اینڈ میں کوئٹہ بھی کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. جو آدمی لاہور میں ہو, کہیں بند ہو, لیکن کیس کوئٹہ میں رجسٹر ہو جاتا ہے, تو اور سندھ میں ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش کر لیں, لیکن سپریم کورٹ ان کو دیکھیے, کیونکہ یہاں جو ہوگا یہ آرٹیکل 17(2) آپ نے پڑھا, اس کے اندر ان کو ریفرنس فائل کرنا ہوگا 15 دن میں, اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کرے گی. ڈیسیژن کا ورڈ یوز ہوا ہے, ڈیسیژن مطلب ہوگا ایویڈنس کو دینی پڑے گی.